ذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس شخص کی مثال جو اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے. یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا وہ زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ ہے. یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان سے جاری ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو اس واسطے بھیجا تاکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے، بندوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا دے، بندوں کو صحیح بندگی سکھا دے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا آ جائے. جو جس کا بندہ غلام ہوتا وہ اسی کا ہوتا ہے، اسی کا ہو کے رہتا ہے. غلام کا اپنا کوئی اختیار نہیں. پہلے زمانے میں غلامی چلتی تھی تو جیسے اور چیزوں کا انسان مالک ہوتا تھا ویسے ہی غلاموں کا بھی مالک ہوتا تھا. غلام بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، اور یہ غلامی پہلے سے جاری تھی. آپ اگر عربوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے پہلے یہ سلسلہ جاری تھا. اور صحابہ کرام کے حالات میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کو غلامی کے زمانے میں کتنا ستایا گیا ہے. ہماری زبان میں انہیں کتنا ٹارچر کیا گیا ہے تاکہ محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس واسطے یہ کہنا کہ صاحب غلامی اسلام کی چیز ہے، اس غلامی کو مسلمانوں نے جاری کیا ہے، اور یہ سخت قسم کا جو انسانوں پہ ظلم ہے تو پہلے پرانی تاریخ دیکھ لیں. ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین کا زمانہ دیکھتے ہیں تو بہت بڑے بڑے محدثین مفسرین میں ان حضرات کا نام آتا ہے جو کسی صحابی کے غلام تھے. اگر ابن عباس کے غلام تھے قریب تو قریب کو ابن عباس نے بہت بڑا مفسر اور محدث بنا دیا. اگر حضرت نافع
عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے، تو حضرت نافع کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا عالم، فقیہ اور محدث بنا دیا۔ اس طریقے سے محدثین کا جہاں جن کتابوں میں تذکرہ کیا گیا ہے، بہت جلدوں میں ان کے تذکرے موجود ہیں، تو بہت سارے حضرات ایسے ملتے ہیں جن کا نام محدثین کے اندر آتا ہے اور وہ کسی کے غلام رہے ہیں۔ اسلام نے آ کر کے جو غلاموں کو ستایا جاتا تھا اس کو ختم کیا ہے، غلاموں کی آزادی میں ثواب رکھا، غلاموں کو صحیح ڈھنگ سے رکھنے کے فضائل بیان کیے، جگہ جگہ ترغیب دیا، اور مختلف قسم کے بہانے، یہ ہو جائے تو غلام آزاد کرو، یہ ہو جائے تو غلام آزاد کرو، یہ ہو جائے تو غلام آزاد کرو۔ آپ فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ان کو غلامی کی زنجیر سے چھڑایا گیا ہے۔ لیکن آج سارا الزام اسلام پہ رکھا جاتا ہے کہ اسلام ایسا کرتا ہے، غلاموں کو ستاتا ہے اور انسانوں کو جانوروں کی زندگی جو ہے بسر کراتا ہے۔ اسلام نے صلح سکھائی ہے، اسلام نے مدارات سکھائی ہے، اسلام نے اخوت و بھائی چارگی سکھائی ہے۔ جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، اور اگر کم مقدار ہے تو غلام کوئی چیز پکا کے لایا ہے تو اس میں سے اس کا حصہ ضرور لگاؤ۔ آپ حدیث میں اٹھا کے دیکھیے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا جیسے زندہ، اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا ایسا جیسا مردہ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ذکر کی، اپنے یاد میں لگنے کی ترغیب دیا ہے، اور سب سے بڑی اللہ کی یاد کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ کے اللہ ہونے کو پہچان لیا تو ہم نے کلمہ طیبہ مستقرار کر لیا، دل کے اندر بھی وہ چیز یقینی طور کے اندر ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالی نے اپنی محبت اور معرفت اور اپنی مرضی کا راستہ سکھانے اور بتانے کے واسطے انبیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ جاری کیا، رسولوں کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ یہ حضرات اللہ کی محبت و معرفت اور اللہ کا تقوی سکھاتے ہیں، اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں۔ تو ہم نے جب اللہ کو پہچانا اور اللہ کی یاد کیا تو ہم نے کیا کیا؟ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات سے ہوتا ہے اور کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سب کچھ وہی کرتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کے بنانے کا، کرنے کا، وجود میں لانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالی ان کا جو انداز ہے اس میں اشارہ فرماتے ہیں۔ ہمارے لفظ کن کہنے کے محتاج نہیں ہے، کن سے تعبیر کیا ہے، کن سے ہم کو سمجھایا ہے۔ اللہ جس طرح چاہتا کیا کرتا ہے؟ جو چاہتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، جو چیزیں چاہتا ہے وجود میں لاتا ہے۔ صفت خلق، تخلیق، کسی چیز کو پیدا کرنا،
یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے الا لہ الخلق، صفت خلق اللہ تعالی کی مخصوص صفت ہے، کسی کے بس میں چاہے زندہ ہو یا مردہ بیٹا ہو بیٹی دینا نہیں ہے، خدا چاہتا ہے تو دیتا ہے اور نہیں چاہتا نہیں دیتا، اور قرآن میں اس کا اعلان کیا ہے یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبْ لَمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا بیٹے بیٹے دیتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ کبھی جوڑوا پیدا کر دیا، ایک بیٹا ایک بیٹی دے دیا، جوڑوا پیدا کر دیا دونوں بیٹے دے دیا، جوڑوا پیدا کر دیا دونوں بیٹیاں دے دیا، اور کبھی متفرق طور پہ دیتا بیٹے بیٹیاں، اور کسی کے واسطے کوئی تعداد ہم نہیں جانتے ہیں کہ ایک کو 3 ہوگا 5 ہوگا 7 ہوگا، اللہ جتنا چاہتا ہے ایک بطن سے پیدا فرماتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اولاد کی صلاحیت دیتا ہی نہیں، خدا تو بانجھ بنا دے، کوئی ایسا ہے جو خدا کے بانجھ بنائے ہوئے کو کیا کرے، صاحب اولاد بنا دے، اس کے اندر وہ چیز پیدا کر دے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ جس کے آنکھ کی روشنی خدا نے ختم کر دیا، ڈاکٹر کے بس میں نہیں ہے کہ ڈاکٹر آنکھ کی روشنی دے دے، جس کے کان کی سننے کی طاقت اللہ نے لے لیا، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ دے دے، جس کے زبان کی گویائی نطق جو ہے اللہ نے لے لیا، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ دے دے۔ دوائیں وغیرہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اللہ کی طرف سے مقدر ہوگا تو دوا فائدہ کرے گی، نہیں مقدر ہوگا تو دوا کے بس میں نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ کو یاد دلاتی ہیں، ہماری آنکھ خدا کو یاد دلاتی ہے، اس کی روشنی خدا کو یاد دلاتی ہے، ہماری زبان یاد دلاتی ہے، ہمارے اعضاء و جوارح یاد دلاتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفسوں میں غور نہیں کرتے، غور کر کے اللہ کو پہچانتے نہیں۔ اور پھر مخلوقات میں غور کرنے کو ذکر کیا، ان فی خلق السماوات کے اندر لمبی تفصیل ہے، دنیا کی جس گوشے میں چلے جائیے، دنیا کی جس چیز کو پکڑ لیجئے، مخلوقات میں کوئی چیز سامنے لائیے اور اس کو پکڑیے تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ چیز اللہ تعالی تک پہنچائے گی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ اللہ تک پہنچتے ہیں تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کیا ہیں، اللہ کی محبت و معرفت و تعلق و ذکر کا طریقہ بتانے والے ہیں۔ اس واسطے کلمے کے ساتھ ہر زمانے میں کسی نبی کا نام چلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کا زمانہ تھا تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھا گیا، نوح نجی اللہ پڑھا گیا، اور جو ہمارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو محمد الرسول اللہ پڑھا گیا۔ یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اللہ کو پہچاننا اگر چاہیں گے صحیح طریقے پر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بتائیں گے، ان سے پوچھئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا بتا دیجئے لوگوں کو اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ سے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ پہلے مجھ سے محبت کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری مان کے چلو، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ تو سنت کی مان کر چلنا اللہ کی محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔
अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के इनामात को, अल्लाह के तसर्रुफात को, हमें जो चीजें दे रखा है जिस्म के अंदर और खाने पीने की, लिबास की चीजें, उन तमाम चीजों को सोचें तो अल्लाह ताला तक पहुंच जाएंगे। इसी बात से कहा जाता है कि हमको याद करने वाला कौन है? वो जिंदा है, ये जिंदा है। मुर्दा क्या करेगा? मुर्दा कुछ नहीं कर सकता है, जो करता है वो जिंदा करता है, मुर्दा तो बेजान हो जाता है। हदीस पाक में आता है, जद्दुदू ईमानकुम बिक़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने ईमान की ताजगी का सामान इख्तियार करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का बार 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 तज़किरा और तकरार करते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो। हदीस में है ना? तो हमें अल्लाह के जिक्र में लगना चाहिए। अल्लाह का जिक्र, हम नमाज पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा जिक्र नमाज है। सबसे पहला फरीजा नमाज आता है। खुदा याद है तो रमजान के रोजे भी रखेंगे, और खुदा याद है तो ज़कात भी देंगे और हज भी करेंगे। बहुत सारे अफाल जो दीन के क्या करें उसको करेंगे। और जो खुदा को भूला हुआ है, अजान हुई और वो होटल में बैठा हुआ और फज्र की नमाज में अपनी चारपाई पे लेटा हुआ है, अजान की आवाज कान में जा रही, लेकिन क्या है? खुदा याद होता तो जब खुदा का नाम सुना था अल्लाह अकबर तो उठता और पाकी हासिल करके चला आता, वुजू गुस्ल करके चला आता। लेकिन नहीं, ये गाफिल है, ये जिंदा नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुर्दा है जो पड़ा चारपाई पे लेटा हुआ है। इसलिए हमको तो पहले आना चाहिए था, हमें तो अजान कह करके अजान का सवाब हासिल करना चाहिए था। लेकिन अगर हम इतना नहीं कर सके तो अजान की आवाज के बाद चारपाई पे पड़े रहें, ये मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमानों, नमाज को पकड़ लो तो नमाज जो है पूरी जिंदगी का तरीका सिखा देगी, और नमाज के जरिए से और चीजों पे चलना क्या है, आसान हो जाएगा। जिस तरीके से हमने अल्लाह अकबर जब कहा है, अल्लाह अकबर कहने के बाद बहुत सारा काम मना हो गया। अब जो अल्लाह के हबीब ने बताया वही नहीं पढ़ेंगे, जो जिब्राइल अमीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया वही नहीं पढ़ेंगे। उसी तरीके से जब कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तो अब कलमे तैयबा का जो तकाजा होगा, जो अल्लाह की मर्जी होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का बताया वो करेंगे, जो जी चाहे करें वो नहीं करेंगे। इस वास्ते मुसलमान आजाद नहीं है। अब अपनी दुकान में भी अल्लाह को याद रखता है, गलत तरीका इख्तियार नहीं करता। अपनी तिजारत में भी, मुलाजमत में भी, चलने में फिरने में, आंख के इस्तेमाल करने में, कान के इस्तेमाल करने में, जुबान के इस्तेमाल करने में, हाथ पैर के इस्तेमाल करने में, अगर ये खुदा को याद रखे हुए है तो आंख का गुनाह नहीं करेगा, कान का नहीं करेगा, हाथ का नहीं करेगा, पैर का नहीं करेगा। क्यों? खुदा याद है। अगर खुदा याद नहीं तो मुर्दा है, उसकी आंख खुली हुई है, महरम आ रहा है, महरम मुर्दे क्या पता। लेकिन हमें तो महरम गैर महरम का पता है। हमें खाना पीना कौन हलाल कौन हराम है, कौन खाना नहीं खाना चाहिए वो मालूम है। क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हमें मालूम है। इस वास्ते हम जाकिर उसी वक्त होंगे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाएंगे। यही असल उसूल है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है उसके मुताबिक करें, और अल्लाह को राजी करने के वास्ते करें, किसी को खुश करने के वास्ते नहीं। अल्लाह को खुश करने के वास्ते बस दो काम आदमी इख्तियार कर ले, अल्लाह की रजा के वास्ते काम करे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करे तो जिंदगी जो है इसकी कामयाब हो जाएगी, और जिंदगी गुजार करके अल्लाह के जवाब में चला जाएगा। अल्लाह तौफीक से नवाजे।